سکتے ہیں. چنانچہ وَمِن شَرِّهِمْ وَأَخْبَثِهِمْ آگے کہا کہ ایسے لوگ جو مسلمانوں میں انتہائی شر والے اور خباثت والے ہیں، انتہائی برے، جیسے کہ غلاط صوفیہ، صوفیوں میں جو غالی لوگ ہیں وہ کرتے ہیں. غالی اور غلاط، غالی کی جمع غلاط، غالی مطلب بہت زیادہ غلو کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے. ہر گروہ میں یہ بعض لوگ اس کا لحاظ نہیں کرتے فتویٰ دینے میں یا موقف اختیار کرنے میں. کوئی بھی گمراہ فرقے بھی ہیں اہل بدعات میں، آپ دیکھیں گے کہ جو کبار علماء سلف ہیں خاص طور سے، یہ لوگ درجات متعین کرتے ہیں. شیعوں میں، مرجیہ میں، قدریہ میں، اور الگ الگ جو اہل بدعت اور گمراہ فرقے ہیں نا، ان کے اندر کیٹیگری ہے. سب کو ہم ایک ہی فتوے کی زد میں نہیں لا سکتے. کوئی ہلکے درجے کا ہے، کوئی متوسط ہے، کوئی غالی ہے. تو جو غالی ہے اس پر جو فتویٰ لگتا ہے وہ ہلکے درجے والے پر نہیں لگے گا. یہ علمی ایک بات ہے وہ اپنے مقام پر. تو یہاں انہوں نے کہا کہ غالی درجے کے صوفیہ. اب میں یہ کہوں کہ یہ غالی درجے کے صوفیہ کے عقائد ضرور ہیں، لیکن اہل تصوف اور صوفیت کا جو اثر آج پوری دنیا میں، عالم اسلام میں جن علاقوں میں اور جن طبقات میں پایا جاتا ہے، وہاں غلو اور عدم غلو کا فرق نہیں رہا. ایک آدمی کو یا ایک سلسلے کو کسی نے تسلیم کر لیا کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، مشائخ ہیں، اس سلسلے سے ہم وابستہ ہو گئے. اب اس سلسلے کی ساری خرافات اس کے نام سے جہاں اس کسی کتاب میں ملی یا ان کے سلسلے کے کسی بزرگ نے، پیر صاحب نے بیان کیا، مرید جو ہے آنکھ بند کر کے بغیر کچھ سوچے سمجھے اسے قبول کر لیتا ہے، چاہے وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے بالکل صراحتاً خلاف ہو. ہاں، بہت کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہے. یہ میں ایک کتاب لایا ہوں ساتھ میں، اس کے اگر نمونے پیش کروں. ہم نے پیغام قرآن خصائص المصطفیٰ، پیغام قرآن کا ہمارا دروس کا ایک سلسلہ چل رہا تھا. کافی کچھ ہوا، 400 سے اوپر ہو چکا، اور پھر وہ سلسلہ تھما ہوا ہے، اور اس میں ابھی یہ حصہ باقی ہے. ایمان بالرسول، آمن الرسول کی تفسیر کرتے ہوئے ایمان بالرسول پہ میں سمجھتا ہوں کچھ 40-42 دروس ہو چکے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، سچے رسولوں کی رسالت سے متعلق، ہمارے عقائد کے متعلق کچھ تفصیلات پیش کی گئیں، اور ساتھ میں رسالت پر ایمان کے خلاف کیا کیا چیزیں ہیں. تو اس میں جھوٹے مدعیان نبوت، قادیانیت پر گفتگو چل رہی تھی، ایک لمبی بحث، اور وہیں معاملہ سلسلہ کلام رکا ہوا ہے. اس ضمن میں اہل تصوف کا بھی ذکر آیا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بعض لوگ غلو کرتے ہیں اور بعض لوگ جفا کرتے ہیں، آپ کے حقوق میں تنقیص کرتے ہیں، آپ کے مقام پر دوسروں کو بیٹھاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اہل فلسفہ اور منطق والوں کے یہاں یہ خیال ہے، یہ ابن سینا، ابن عربی وغیرہ کے یہاں، کہ نبوت ایک کسبی چیز ہے، یعنی آدمی محنت و مشقت کر کے اپنے آپ کے نبوت حاصل کر سکتا ہے، نبی بن سکتا ہے. اللہ رب العالمین کی خالص نوازش والا معاملہ اور انتخاب والا معاملہ جو قرآن و حدیث میں استفاء، اجتباء کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ نے چن لیا، اس کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کی کسبی اکتسابی چیز ہے. ہم کوئی بھی انسان محنت کر کے نبی بن سکتا ہے. یہ بالکل قرآن و حدیث سے ثابت شدہ عقائد کے خلاف ہے. پھر وحی کے سلسلے میں ان کے یہاں جو عقائد ہیں، اولیاء کے سلسلے میں جو عقائد ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تخلیق کائنات کے بارے میں جو جھوٹی باتیں فلسفے کی بنیاد پر اور جھوٹی حدیثیں گڑھ کر ثابت کیا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا، پھر اس کے 4 قسمیں کی، ایک جھوٹی حدیث بنا کر لمبی تفصیل بیان کی، پھر اس کے 3-4 حصے کیے، ایک حصے سے یہ، 3 حصے سے وہ بنایا، فلاں سے پہاڑ بنایا، آسمان بنایا، یہ بنایا، وہ بنایا. یہ ساری گڑھی ہوئی باتیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں. اور سب سے پہلے اللہ کے رسول کا نور بنایا، اور ایسا اس کے سلسلے میں مقاصد ہی کو تبدیل کر دیا جو قرآن کی آیات اور مقصد تخلیق جو بیان کیا گیا ہے قرآن حدیث میں، اس کے بالکل الٹ ہے. اور پھر آگے چل کے اپنے پیروں کو، بزرگان دین کو وہ مقام دیتے ہیں کہ نبی سے بھی بڑھ کر. ان کے یہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، ابن عربی اور دوسرے، کہ یہ انبیاء کا، فقہاء اور قرآن و حدیث کو جاننے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ تاثر دیتے ہیں کہ آپ کو ہدایت اور جنت حاصل کرنے کے لیے نبی کی ضرورت نہیں ہے. پیر صاحب سے جڑ گئے آپ ان کی باتوں کو مان رہے ہیں، سلسلے سے جڑ گئے، آپ کوئی بھی عمل کریں وہ بخشوا لے جائیں گے. ابھی ہمارے یہاں ایک شخص بیان کرتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ تمہارے سلسلے پہ جو بھی جڑ جائے گا ہم اس کو توبہ کیے بغیر دنیا سے نہیں اٹھائیں گے اور اس کی بخشش کر کے چھوڑیں گے. تو اب ایک آدمی قادری بن گیا، سلسلہ قادریہ سے جڑ گیا، شیخ عبد القادر جیلانی نے گارنٹی لے رکھی ہے پہلے ہی سے، اب آپ کچھ بھی کر لو، شرک کرو،
बिदात का इर्तिकाब करो, ज़िना करो, बदकारी करो, फराइज को छोड़ो, हुकूक को छोड़ो, तर्क करो, लोगों पर जुल्म करो, लोगों का हक मारो, बख्शे बख्शाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बताइए सहाबा कराम की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह तरबियत की थी। जब आप सहाबा कुरान हदीस की बात करो, कहेंगे ये इल्म, ये शरीयत है और ये हमारा तरीक़त है, इल्म हकीकत है, ये असरार से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं। ये आगे बयान कर रहे हैं कि लोगों के लिए शरीयत है, हमारे लिए हकीकत है, तरीक़त है। और फिर हमारे पीर साहब ने जो हमको दस्तूर बता दिया, मैंने कई मरतबा भी जिक्र किया, मैंने गलती से शायद अहमद रिफाई कह दिया, अहमद तिजानी, उनके यहाँ एक है सलातुल फातिह लिमा उग़लिक़, जो बंद चीज़ है उसको खोलने वाली एक दुआ है, उन्होंने बताई सलात है। उसको जिसने एक मरतबा पढ़ लिया तो पहले एक इतनी इतनी मरतबा, फिर मजीद दोबारा में अल्लाह के रसूल ने उनको कहा कि पहली मरतबा बताया कि इतनी इतनी मरतबा पढ़ना का सवाब मिलेगा, इतनी मरतबा कुरान पढ़ने का 6 मरतबा। फिर दोबारा कहा कि कायनात में जितने ज़र्रात हैं, मखलूक़ात हैं, चरिंद परिंद हैं, पेड़ पौधे हैं, पत्ते हैं, हाँ, और उसके बराबर और 6000 मरतबा कुरान पढ़ने के बराबर है। एक मरतबा आपने सलातुल फातिह लिमा उग़लिक़ पढ़ ली। ये आयत तिजानिया एक सिलसिला है, अहमद तिजानी उसके बड़े कहलाते हैं। उन्होंने कहा अब बताइए कि एक आदमी को ये बता दिया जाए कि आप ये 4-5 लाइन की दुआ अगर एक मरतबा पढ़ लोगे तो 6000 मरतबा कुरान पढ़ने के बराबर है, तो वो कभी कुरान पढ़ेगा? कुरान की अज़मत, उसकी फजीलत, उसकी तिलावत, उसकी मारिफत की तरफ उसकी शौक़, उसकी रग़बत और शौक़ होगा? जो अल्लाह के रसूल और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसकी तालीम दी है, ये कुरान और हदीस से हटाने वाला एक साजिशी टोला है। और हैरत अंगेज़ बात है कि ये साजिश इतनी कामयाब है कि आज मुसलमानों में इंतहाई बुरी तरह से घर की हुई है। और मुझ जैसा कोई आदमी अगर इसको बयान करे तो लोग कमेंट करेंगे कि ये खुद जाहिल है, अपनी जहालत को अहले इल्म पर डालेंगे। हाँ, बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतू बिही इल्मन, इन्हें पता ही नहीं है कि ये पूरी साजिश आपके ईमान पर डाका डालने के लिए, हाँ, सही अकीदे और मनहज से दूर करने के लिए कुरान हदीस, कुरान जो अल्लाह ने लोगों की हिदायत के लिए नाजिल किया, उसे किताब ज़लालत बना दिया। ये कहते हैं कि कुरान में शिर्क है, हमारे मशाइख की तालीम में तौहीद है। अगर आप ये कहते हैं कि अल्लाह और मखलूक अलग अलग है तो ये शिर्क है, अल्लाह और मखलूक को एक मान रहे तो ये तौहीद है। बिल्कुल उलट दिया। खिरत का नाम जुनू, जुनू का खिरत, यानी इससे भी बढ़कर जो है उल्टा मामला कर दिया। कितनी हैरत की बात है, कितने अफसोस की बात है और कैसे ताज्जुब की बात है। आप सोचिए, सर पीट डालें कि कुरान को अल्लाह कह रहा है ये हिदायत की किताब है और ये कह रहे हैं ज़लालत की किताब है। सिलसिले से जुड़ना है, पीर साहब के हाथ पे बैत करना है तो कहते हैं कि आप दिमाग से कुरान और हदीस को खुरच कर निकाल दीजिए। हाँ, तो इनकी दावत व तबलीग का पूरा महवर ऐसे ही गुमराह किस्म के जो है वो बुजुर्गान दीन के झूठे सच्चे वाक़यात, उनकी खुद साख्ता जो है तालीमात और हिकायात, ख्वाब, मनाम, कश्फ, इल्हाम, इसी पर मबनी है। पूरा दिन कुरान हदीस को किनारे कर दिया। अभी हम ये कह रहे हैं इसमें से जो कि ये कुछ लोगों को जो फासिको फाजिर है उनको औलिया का नाम देते हैं, और मैं मुस्तस्ना कर रहा हूं कि जो सच्चे औलिया हैं हम उसको छोड़ के बात कर रहे हैं। लेकिन ये जिनका नाम लेते हैं उनके यहाँ भी आज हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसी शख्सियात हैं, जैसे इब्ने अरबी का नाम मैं बार बार लेता हूँ। इसकी किताब मुझे किसी ने बताया, मुझे अफसोस है कि ये तकरीरें, खिताबात यूट्यूब चैनल पे और दूसरी जगहों पे डाली जाती है, लोग जो है कमेंट्स वगैरह करते हैं, मैं नहीं देख पाता, मुझे ना फुर्सत है ना इतना वक्त है, मैं नहीं देख पाता। तो बाज़ हमारे अहबाब ने बताया कि कुछ लोग इस पर कमेंट्स करते हैं और रद्द करते हैं कि ये गलत है। कैसे गलत है? हम इतनी जिम्मेदारी से, हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में बैठकर, हाँ, आखिरत की जवाबदेही की और जिम्मेदारी के तहत कुरान व हदीस की दलीलों की बुनियाद पर बयान कर रहे हैं। और अगर मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ कि इब्ने अरबी ये कह रहा है, जो उसका कौल खुद अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे के मुताबिक दुनिया का सबसे घिनौना कुफ्र और शिर्क है, जब मैं ये कह रहा हूं तो आप अपने उलमा से, अपने उनकी किताबों से रुजू करके इसकी तहकीक क्यों नहीं करते? आपने एक कमेंट्स कर दिया कि मौलाना ये आलिम नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, बात खत्म हो गई, आपकी तसल्ली का सामान हो गया, मैं गलत हो गया, वो सही हो गए। क्या ये काफी है? और आप बच गए इससे, मैं बच गया। इब्ने अरबी की किताबें फुसूसुल हिकम, अल फुतूहातुल मक्किया, अरबी तो अरबी, उर्दू तर्जुमा भी मार्केट में अवेलेबल है, पढ़िए। ये किस्म के ये शिरकिया अशार बातें
اللہ تو رب ہے میں بندہ ہوں، میں رب ہوں تو بندہ ہے، کون کس کی عبادت کرے؟ یہ ایک شعر کا مفہوم بتا رہا ہوں جو اس کتاب میں ہے۔ وہ ہر چیز کو اللہ کہتا ہے، یہاں تک کہ کتے بلی کو بھی کہتا ہے اس میں بھی اللہ ہے۔ وہ کہتا ہے فرعون جو ہے، فرعون اور ابلیس، یہ ابن فارس کہتے ہیں کہ فرعون اور ابلیس میرے نزدیک میرے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، میں نے ان سے دین سیکھا۔ ارے ابلیس کی کیا شان ہے، وہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ ہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو بڑا تیر مارا، اللہ کا حکم نہیں مان کے تیر مارا۔ کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ دماغ میں تشکیک، شکوک و شبہات کے ذریعے سے قرآن و حدیث کو لپیٹ کر اس طرح سے تعلیمات لوگوں میں بیان کرتے ہیں کہ لوگ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے بیزار ہو جائیں، شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں، دور ہو جائیں، اور جتنے اہل تصوف سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ اس میں ان کے تعلق سے اس میں کامیاب ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، ایک انتہائی خطرناک بات ہے۔ ہم کو اور آپ کو یہ زندگی ایک چانس کے طور پر ملی ہے، ایک موقع دیا ہے رب العالمین نے۔ اب اگر ہم نے ایسے غلط عقیدوں کو اختیار کر کے اپنی زندگی، قیمتی زندگی ضائع کر دی اور اسی ایسے بدعقیدگیوں پر ہم مر گئے تو سوچئے، قرآن و حدیث کا یہ اعلان ہے کہ کفر اکبر، شرک اکبر پر جو مرا وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا، اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ جو عقیدے جس کا ہم رد کر رہے ہیں، جو یہ لوگ مان رہے ہیں، جس کا دفاع کر رہے ہیں، ہاں، کفار مکہ کے شرک کی طرح ہمارے ہاں لوگ شرک کر رہے ہیں، اور ان کو تائید کہاں سے ملتی ہے؟ یہ الٹے سیدھے سلسلے کے لوگ، ہاں، جھوٹے اصحاب جبہ و دستار، جو جھوٹے قصے کہانی اور خود ساختہ واقعات، منامات، خواب، کشف، الہام کے دعوے کی بنیاد پر اس کے پردے میں اپنی جھوٹی دکان چلاتے ہیں، شرک کی دکانیں چلا رہے ہیں۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ اتنا سب کچھ کہنے کے بعد میں اپنے جذبات کو جو محسوس کر رہا ہوں کہ یہ کتنے درد مندانہ بات اور اہم بات ہے، یہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ اگر اس پر آدمی کوئی مرتا ہے تو اس کی زندگی کس طرح سے ضائع ہوتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتنا بولنے کے بعد بھی مجھے تشفی نہیں ہو رہی ہے کہ میں سمجھا سکا۔ لہذا جو جہاں جس کے کان تک میری یہ بات جائے، اس پر بہت سنجیدگی سے غور کریں۔ میں بول رہا ہوں یا میری شخصیت اور فلاں، یہ مت دیکھیے، یہ دیکھیے کہ یہ جو باتیں کہی ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب اور شیخ زید، ہاں، بڑے کبار علماء میں سے، ہاں، اگر آپ کو ان سے بھی پرخاش ہے، عقیدے کی بنیاد پر نفرت ہے، تو آپ یہ سوچئے کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں، قرآن و سنت کا حوالہ دے رہے ہیں، تاریخ کی بات بتا رہے ہیں، قرآن میں یہ موجود ہے کہ مشرکین مکہ کیا عقیدہ رکھتے تھے اور آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں، آپ ان کی بات چھوڑ کر خود موازنہ کر لیجئے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ مصیبت پریشانی میں سب کو چھوڑ دیتے تھے، صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جن کو پکارتے تھے وہ اولیاء صالحین تھے یا پھر مظاہر قدرت تھے، ان کے اندر برائی اور فسق و فجور کا معاملہ نہیں تھا۔ آج آپ تصوف کے حوالے سے یا بہت سارے دوسری بنیادوں پر، جو قصے کہانی، جھوٹے قصے کہانیوں کی بنیاد پر ایسے لوگوں کو بزرگ مانتے ہیں، ایسے لوگوں کی قبروں کا چکر کاٹتے ہیں، وہاں نذر و نیاز، ذبح، قربانی اور نہ جانے کیا کیا عبادات کے کام کرتے ہیں، جو کہ اصل میں اللہ کے ولی اور دین اور شریعت کے ماننے والے تھے ہی نہیں۔